بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پہلے چیپٹر کے دوسرے حصے کی مشق کرنے جا رہے ہیں، ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز کو کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے قول۔ بی آپشن آئے گا، یہاں پہ صفت نہیں ہوگی، نہ تقریر نہ عمل، قول آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہم سیکیوز کرتے ہیں، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تشریح میں ہم سب سے پہلے کس چیز کو لیتے ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے حدیث کا حوالہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اے آپشن کیا آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ تیسرا ایم سی کیوز، حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی کے ذریعے۔ بی آپشن اس کا آئے گا۔ غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے، خیانت، گناہ، جھوٹ، خود غرضی، اس میں آئے گا خیانت، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں یہاں پہ صحیح مشورہ دینا امانت ہوتا ہے، تو غلط مشورہ دینا کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے بخل، والدین کی نافرمانی، فضول خرچی، اونچا بولنا، تو والدین کی نافرمانی بی آپشن اس میں سے آئے گا۔ اب ہم مختصر جوابات دیں، یہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ پیچھے آئیں جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا تھا، سب سے پہلی لائن، حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں، شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ ایوریج اسٹوڈنٹ بھی یہی کر لیں، اگر کوئی زیادہ بچے بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں تو وہ یہاں تک پورا کر لیں، ورنہ یہاں تک یہ جواب اس کا بالکل صحیح ہے۔ کوسچن نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب پیچھے یہ آیت نمبر 1 ہے۔ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی طرف۔ حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں پہ آپ نے آیت نمبر، یہاں پہ آ جائیں پیچھے، یہ والا ترجمہ، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد آپ نے آیت نہیں لکھنی، سیدھا ترجمے کی ہیڈنگ دے کے، یعنی کہ یہاں سے شروع ہوگا یہ سوال اور یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں تک یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ کوسچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی؟ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ یہاں تک ویسے اس کا جواب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تک کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں، یہ کوسچن نمبر 4 کا صحیح ایگزیکٹ بالکل، یعنی کہ یہ صحیح جواب ہے۔ اگر کوئی کمزور بچے ہیں تو یہاں تک بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی گزارا ہو جائے گا۔ آگے کوسچن نمبر 5 ہے، رزق حلال سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہاں پہ اس کا جواب ہے یہ آیت نمبر 3۔ یہ آیت پوری یاد کرنی ہے، یہ 2-2.5 لائنوں کی یہ بن رہی ہے تقریباً، تو یہ آیت تو ہم نے ویسے بھی یاد کرنی ہے، تو یہ شارٹ کوسچن بھی پورا یہی ہو جائے گا۔ تو یہ کوسچن نمبر 5 یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ آگے سوال کمپلیٹ ہو گئے شارٹ کوسچن، اب ہم لانگ کوسچن کی بات کرتے ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ایک ہی سوال ہے، حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ تو یہاں پر پیچھے آئیں گے، یہ والا یہاں سے یہ لانگ شروع ہوگا، حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت، یہ سارا یاد کرنا ہے، آیت نہیں لکھنی، صرف اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ یہاں تک یہ پورا لانگ کوسچن ہوتا ہے۔ ان میں سے اب ایک آیت بھی لکھ لیں گے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر دونوں آیتوں کا ترجمہ لکھ لیں تو وہ بہت بہتر ہے، وہ چیز ٹھیک ہے۔
تو یہ آج ہمارے مشق کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ حافظ۔